آپ کیسے مرد ہیں؟ ایک ذرا سا جنریٹر نہیں اٹھایا جا رہا؟ اپنے باس سیف کے طنز پر ریان یعنی اشال نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ سر میں مرد ہی ہوں، بس کمر میں تھوڑا درد ہے آج۔ اشال نے چوری چھپے غور سے اپنے باس کو دیکھا کہ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ کمبخت کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی سے اتنا بھاری جنریٹر اٹھاتے ہوئے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اپنا اور اپنی ماں کا خرچ اٹھانے کے لیے وہ دنیا کی نظروں میں لڑکا بن کر عزت سے کمانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو ہر قدم پر امتحان تھا۔ سیف نے اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر گہری نظروں سے اسے گھورا۔ 2 دن کی میٹنگ کے لیے ہمیں لاہور جانا ہے، تیاری کرو، سیف نے فائل بند کرتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ اشال کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ سر میں اکیلے آپ کے ساتھ کیسے لاہور؟ وہ بولتے بولتے اچانک رکی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت ریان ہے، اشال نہیں۔ کیوں؟ اکیلے جانے میں کیا مسئلہ ہے ریان؟ تم کوئی لڑکی ہو جو تمہیں میری نیت کا ڈر ہے؟ سیف نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اشال نے جلدی سے تھوک نگلا اور اپنی گرتی ہوئی مردانہ آواز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں تو بس کہہ رہا تھا کہ لاہور میں گرمی بہت ہوگی اور یہاں آفس کا کام بھی۔ آفس کے کام کی فکر تم مت کرو، وہ زاہد سنبھالے گا۔ تم بس اپنی پیکنگ کرو، کل صبح 7 بجے ہم نکل رہے ہیں۔ سیف نے بغیر دیکھے اگلی فائل کھولی اور اشال کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ اشال بھاری قدموں سے کیبن سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس کا سامنا زاہد سے ہوا، جو اس کا آفس کا سب سے اچھا دوست بن چکا تھا اور اکثر اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتا تھا۔ اوئے ریان بھائی، کیا ہوا؟ بڑے میاں نے پھر کلاس لے لی کیا؟ زاہد نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اشال درد سے کرا اٹھی کیونکہ وہ پہلے ہی جنریٹر ہلانے کی کوشش میں کمر توڑوا چکی تھی۔ آہ یار زاہد، ہاتھ ہٹاؤ، پہلے ہی مرنے والی ہو رہا ہوں۔ اشال نے خود کو سنبھالا۔ تمہاری باڈی لینگویج نا بالکل لڑکیوں جیسی ہے، ذرا سا ہاتھ کیا لگایا تم تو نخرے دکھانے لگے، زاہد نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اشال کا رنگ اڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مرد ہوں میں، وہ بس کمر میں لچک آ گئی ہے۔ اچھا سنو، سر مجھے اپنے ساتھ 2 دن کے لیے لاہور لے جا رہے ہیں۔ زاہد نے چائے کی چسکی لی اور اس کی آنکھیں چمکی۔ لاہور؟ بھائی تیری تو لاٹری نکل گئی۔ سر سیف غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے برے نہیں ہیں۔ وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں رکھیں گے، اچھا کھانا ملے گا۔ تو کیوں ایسے منہ لٹکائے کھڑا ہے جیسے تجھے پھانسی کی سزا ہو گئی ہو؟ یار مجھے نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اشال کے منہ سے سچ نکل گیا۔ ڈر؟ کس بات کا ڈر؟ زاہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر سیف کوئی بھوت ہے کیا جو تمہیں کھا جائیں گے، یا پھر رات کو تمہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ تم نہیں سمجھو گے زاہد۔ اشال نے لمبی سانس لی اور اپنے ڈیسک کی طرف مڑ گئی۔ شام کو جب اشال گھر پہنچی تو اس نے دروازے پر ہی اپنی مردانہ ٹوپی اتاری اور بالوں کو آزاد کیا۔ چہرے پر لگی ہلکی سی نکلی مونچھیں اتارتے ہوئے اسے جیسے سکون کا سانس ملا۔ اس کی ماں ساجدہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ اشال نے ان کے گھٹنوں میں سر رکھ دیا۔ وعلیکم السلام میری بچی، آج بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ ساجدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی باس کہہ رہے ہیں کہ کل 2 دن کے لیے لاہور جانا ہے میٹنگ کے لیے۔ اشال کی آواز میں رونے والی لہر تھی۔ ساجدہ بیگم کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا، لاہور؟ لیکن بیٹا تم ایک لڑکی ہو کر ایک غیر مرد کے ساتھ 2 دن کیسے رہو گی؟ اگر اسے شک ہو گیا تو؟ امی اگر میں نے منع کیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، پھر ہمارا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کی دوائیاں کیسے آئیں گی؟ اشال نے مجبور ہو کر کہا۔ مجھے ریان بن کر ہی جانا ہوگا، بس آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ میری عزت کی حفاظت کرے۔ ساجدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ہر وقت تمہاری یہ دعا کرتی ہوں بیٹا، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے۔ اگلی صبح ٹھیک 7 بجے سیف کی کالی ہونڈا سٹی اشال کے محلے کے باہر کھڑی تھی۔ اشال نے مردانہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر ٹوپی تھی اور چہرے پر وہی ہلکی سی نکلی مونچھیں سنبھالی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنا چاہا تو سیف نے شیشہ نیچے کیا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں ریان، آگے آ کر بیٹھو۔ سیف کی آواز سر تھی۔ جی سر۔ اشال نے جلدی سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سفر شروع ہوا تو گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اشال کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اچانک سیف نے گاڑی کی سپیڈ کم کی اور ایک سائڈ پر روک دی۔ ریان؟ سیف نے اچانک اس کی طرف رخ کیا۔ جی سر۔ اشال کا دل حلق میں آ گیا۔ تمہاری آواز اتنی باریک کیوں ہے اور تمہارے ہاتھ اتنے چھوٹے اور نرم کیوں ہیں؟ تم مردوں کی طرح سخت کیوں نہیں ہو؟ سیف کی گہری نظریں اشال کے چہرے پر جم گئی۔ اشال کو لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ جلدی سے قمیض کے دامن میں چھپائے۔
سر وہ بچپن سے ہی میری آواز ایسی ہے اور میں نے کبھی سخت کام نہیں کیا نا، اس لیے ہاتھ ایسے ہیں۔ سیف نے چند سیکنڈ سے گھورا، پھر ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ مجھے کمزور اور ڈرپوک لوگ پسند نہیں ہیں۔ لاہور پہنچ کر تمہیں بہت ایکٹیو رہنا ہوگا۔ دوپہر کے وقت وہ لاہور کے ایک نامور ہوٹل پہنچے۔ سیف نے ریسیپشن پر جا کر بکنگ چیک کی۔ سر آپ کے نام پر ایک ڈبل بیڈ روم بک ہے۔ ریسیپشنسٹ نے چابی سیف کی طرف بڑھائی۔ اشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ہی کمرہ؟ وہ سیف کے ساتھ ایک ہی کمرے میں 2 راتیں کیسے گزارے گی؟ سر وہ ایک ہی کمرہ؟ اشال نے گھبرا کر سیف کی آستینیں کھینچی۔ سیف نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے اسے دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے ریان، ہاتھ کیوں لگا رہے ہو؟ اور ہاں، کمپنی کا بجٹ اتنا ہی تھا۔ ہم 2 مرد ہیں، ایک کمرے میں رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارا کوئی اور ارادہ ہے؟ نہیں سر، میرا مطلب تھا کہ آپ کو ڈسٹربنس ہوگی۔ میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ اشال نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کمرے میں پہنچ کر سیف نے اپنا کوٹ اتارا اور واش روم چلا گیا۔ اشال نے جلدی سے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھا۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی اور اسے پیاس بھی لگی تھی۔ میز پر پانی کی بوتل رکھی تھی۔ اس نے جلدی سے بوتل اٹھائی اور پانی پینے لگی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور سیف باہر آیا۔ وہ تولیے سے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اشال پر پڑی۔ اشال پانی پی رہی تھی اور اسی دوران اس کی قمیض کا کالر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ سیف کی نظریں سیدھی اشال کی گردن پر پڑی، جہاں مردوں کی طرح ایڈمز ایپل غائب تھا اور اس کی جلد حد سے زیادہ سفید اور ملائم تھی۔ سیف آہستہ آہستہ اشال کی طرف بڑھا۔ اشال نے پانی کی بوتل میز پر رکھی اور جیسے ہی مڑی، سیف بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ سر، اشال نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن پیچھے میز تھی۔ سیف نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اشال کے چہرے کے قریب لایا۔ اشال نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا اب سب ختم ہو گیا، لیکن سیف نے اس کے چہرے کو چھونے کے بجائے اچانک اس کے سر پر لگی مردانہ ٹوپی کو ایک جھٹکے سے اتار دیا۔ ٹوپی اترتے ہی اشال کے لمبے گھنے بال لہراتے ہوئے اس کے کندھے پر آ گرے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سیف کے ہاتھ میں ٹوپی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اشال کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ وہ سہم کر سیف کا چہرہ دیکھنے لگی، جس پر اب شدید غصے کے بادل گرج رہے تھے۔ تو یہ ماجرا ہے؟ سیف کی آواز میں ایک ہولناک چٹخار تھا۔ تم ریان نہیں ہو، تم ایک لڑکی ہو؟ اشال کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ سیف کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ ٹوپی ہاتھ میں مسلتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی؟ میرا مذاق اڑایا تم نے؟ آفس کو تماشا بنا رکھا ہے؟ سیف نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ سر میری بات سنیں، میری مجبوری تھی۔ اشال نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ مجبوری؟ کیا مجبوری؟ دھوکہ دہی کو مجبوری کا نام مت دو۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں اور تمہیں جیل بھجواتا ہوں۔ سیف نے جیب سے موبائل نکالا۔ اشال نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کے لیے ایسا مت کرے سر، میری ماں بہت بیمار ہے، گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے۔ کوئی کام نہیں مل رہا تھا، اس لیے مجھے یہ روپ دھارنا پڑا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سیف نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ تھوڑی حیرت بھی تھی۔ تو تم لڑکی بن کر نوکری نہیں مانگ سکتی تھی؟ سر، آج کل کی دنیا لڑکیوں کو عزت سے کمانے کہاں دیتی ہے؟ کوئی نیت خراب کرتا ہے تو کوئی کمزور سمجھ کر نکال دیتا ہے۔ اشال نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سیف نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جو بھی ہو، میں ایک دھوکے باز کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تم ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ سر میں چلی جاؤں گی، لیکن ابھی باہر سب مجھے اس روپ میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اور کل صبح آپ کی اتنی بڑی امپورٹنٹ کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ظاہر نے بتایا تھا کہ وہ انگریز ہیں۔ آپ کی پریزنٹیشن کا ڈیٹا بھی تو میرے پاس ہے۔ اشال نے اپنی گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالا۔ سیف چونکا۔ وہ واقعی یہ بات بھول گیا تھا۔ میٹنگ کا پورا ڈیٹا اور فائلز اشال کے پاس تھی اور وہ کلائنٹس صرف انگلش سمجھتے تھے، جبکہ سیف کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ریان کی تھی۔ سیف نے گھڑی دیکھی۔ ہوٹل کے سارے کمرے بک تھے اور رات کے اس وقت وہ اشال کو اکیلی لڑکی جان کر سڑک پر بھی نہیں پھینک سکتا تھا اور نہ ہی نیا کمرہ مل سکتا تھا۔ ریسیپشن پر پہلے ہی رش تھا۔ ٹھیک ہے، سیف غصے سے بولا، صرف اس میٹنگ کی وجہ سے میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہا۔ تم اسی کمرے میں رہو گی، لیکن صوفے پر، اور خبردار جو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اگلی صبح ہال کا ماحول بہت سنجیدہ تھا۔ جرمن کلائنٹ سامنے بیٹھے تھے اور سیف کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ پریزنٹیشن شروع تو کر چکا تھا، لیکن کلائنٹس کے مشکل انگریزی سوالات پر وہ اٹک گیا۔ سر میں جواب دوں؟ اشال نے، جو دوبارہ ریان روپ میں تھی، سیف کے کان میں آہستہ سے کہا۔
تم کیا بولو گے؟ سیف نے غصے سے پھسپسایا۔ اشال نے بنا ڈرے کلائنٹ کی طرف دیکھا اور اتنی روانی اور پروفیشنل انگلش میں کمپنی کا پورا پلان سمجھایا کہ جرمن کلائنٹس کے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے تالیاں بجائی اور سیف سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر سیف، آپ کا یہ اسسٹنٹ واقعی کمال ہے، ڈیل پکی ہے، کلائنٹ نے کہا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سیف اور اشال باہر آئے۔ سیف نے اشال کو دیکھا۔ اس کے دل میں اشال کے لیے عزت تھوڑی بڑھ گئی تھی، لیکن وہ اپنا رعب کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے کوئی تیر مار لیا ہے، یہ تمہارا کام تھا جو تم نے کیا، سیف نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے کب کہا سر کہ میں نے تیر مارا ہے؟ میں تو بس اپنی نوکری بچا رہی تھی، اشال نے دھیمی آواز میں جواب دیا، لیکن اس کے دل کو سکون ملا تھا کہ نوکری شاید بچ گئی ہے۔ شام کو وہ واپس ہوٹل کے کمرے میں آئے۔ سیف صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور اشال نے چائے بنائی۔ سر، چائے پی لیں؟ اشال نے مگ میز پر رکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ چائے بنانے کو؟ سیف نے بغیر دیکھے کہا۔ سر، انسان ہونے کے ناطے بنا دی، زہر نہیں ملایا اس میں، اشال نے منہ بنا کر کہا۔ سیف نے اسے گھورا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے جب سے مجھے تمہارا سچ معلوم ہوا ہے۔ پہلے تو میوں میوں کرتی پھرتی تھی، پہلے نوکری جانے کا ڈر تھا، اب تو پتہ ہے کہ آپ نے نکالنا ہی ہے، تو ڈر کیسا؟ اشال نے کندھے اچکائے۔ سیف نے چائے کا مگ اٹھایا اور ایک چسکی لی۔ چائے واقعی بہت اچھی بنی تھی۔ اس نے اشال کی طرف دیکھا جو اب سادگی سے نیچے قالین پر بیٹھ کر اپنی فائل سمیٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی جس نے سیف کے دل کو اندر ہی اندر چھو لیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک لڑکی ہو کر یہ اپنے خاندان کے لیے کتنا بڑا جھوٹ جی رہی ہے۔ اچانک اشال کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اف! سیف فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دکھاؤ، کہاں لگا؟ اس نے اشال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اشال نے چونک کر سیف کو دیکھا۔ سیف کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک سچی فکر تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور چند سیکنڈ کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ اشال کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور سیف کو بھی اپنے دل میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ تم سے کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، جاؤ ڈیٹول لگاؤ، سیف نے رخ بدلتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز اب نرم ہو چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اشال نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ بدل رہا تھا، لیکن کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن وہ لاہور سے واپس اپنے شہر پہنچ گئے۔ گاڑی جیسے ہی اشال کے محلے کے موڑ پر رکی، اشال نے اپنا بیگ اٹھایا۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے میری عزت رکھی اور مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ میں کل صبح آفس آ کر اپنا استعفیٰ دے دوں گی، اشال نے اداس آواز میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ سیف نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور باہر دیکھتے ہوئے کہا، استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم کل سے آفس آؤ گی۔ اشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن سر، میں تو ایک لڑکی ہوں اور مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ایک محنتی ورکر کی ضرورت ہے جو تم ہو، لیکن ہاں، آفس میں تم ریان بن کر ہی آؤ گی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ باقی اسٹاف کو کچھ پتہ چلے اور کوئی تماشا بنے، سمجھی؟ سیف نے اپنی پرانی روبدار آواز میں کہا۔ اشال کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جی سر، بہت شکریہ۔ وہ گاڑی سے اتری اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ سیف نے شیشے سے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے لبوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اگلے دن جب اشال آفس پہنچی تو وہ دوبارہ ریان کے روپ میں تھی۔ وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی کام کر رہی تھی کہ زاہد اس کے پاس آیا۔ اوئے لاہور کے راجکمار، کیا حال ہے؟ بڑی موجیں کر کے آئے ہو سر کے ساتھ، زاہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یار، بس کام ہی کام تھا، کوئی موج نہیں تھی، اشال نے مسکرا کر کہا۔ اس وقت سیف اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ اس نے ریان کو دیکھا، پھر زاہد کو اس کے قریب کھڑے پایا۔ زاہد ہنستے ہوئے ریان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ سیف کی آواز گونجی۔ زاہد، اپنے کام پر دھیان دو، اور ریان تم ذرا میرے کیبن میں آؤ، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سیف کا لہجہ سخت تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سے بے چینی تھی۔ اشال نے زاہد کو دیکھا اور پھر سیف کے پیچھے کیبن کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ کیبن میں داخل ہوئی، سیف نے دروازہ بند کر دیا۔ جی سر، کیا بات کرنی ہے؟ اشال نے پوچھا۔ سیف اس کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ریان یا جو بھی تمہارا نام ہے، تمہارے بارے میں ایک اور بات مجھے پتہ چلی ہے جو تم نے مجھ سے چھپائی تھی۔ اشال کا رنگ اڑ گیا۔ کون سی بات سر؟ اشال کی نظریں اس کاغذ پر جم گئی جس پر اس کا اصل شناختی کارڈ نمبر اور نیچے بڑے بڑے حروف میں اس کا اصل نام اشال فاطمہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کمپنی کے بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ تھی جو صبح ہی سیف کے میز پر آئی تھی۔ سر، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اشال کی آواز کانپ اٹھی۔ آفس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اشال،
سیف نے اس کا اصل نام لیتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ جب تم نے جوائن کیا تھا تب تمہارے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کے لیے گئے تھے، رپورٹ آج آئی ہے۔ تم نے اپنے بھائی کا شناختی کارڈ استعمال کیا ہے نا؟ اشال نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ جی سر، وہ میرے بھائی کا ہی کارڈ تھا، تصویر مجھ سے تھوڑی ملتی تھی، اسی لیے کسی نے غور نہیں کیا۔ پلیز سر، زاہد یا کسی اور کو مت بتائیے گا، میں برباد ہو جاؤں گی۔ سر 3 سال پہلے ایک حادثے میں میرے ابا اور میرا بڑا بھائی ریان دونوں ہمیں چھوڑ گئے تھے، اسی لیے مجھے اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کا روپ دھارنا پڑا۔ سیف نے وہ کاغذ دراز میں رکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کسی کو نہیں بتا رہا، اگر بتانا ہوتا تو اب تک پولیس باہر کھڑی ہوتی، لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہارا اصل نام اشال ہے؟ جی اشال فاطمہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ چلو اب جاؤ اور کام کرو۔ زاہد باہر کھڑا بار بار شیشے سے اندر دیکھ رہا ہے۔ سیف نے فائل کھولتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا۔ اشال نے گہرا سانس لیا اور کیبن سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی زاہد نے اسے دبوچ لیا۔ اوے ریان، کیا چکر ہے یار؟ بڑے میاں آج کل تجھے کچھ زیادہ ہی اکیلے میں بلا رہے ہیں۔ لاہور میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر کے آئے دونوں؟ کچھ نہیں یار زاہد، وہ بس لاہور والی میٹنگ کے کچھ بلز کلیئر کرنے تھے، اسی کا پوچھ رہے تھے۔ اشال نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ چل جھوٹے، بلز کا کام تو اکاؤنٹس والے زبیر کا ہے، سر تجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ سچ بتاؤ، کوئی نیا پروجیکٹ مل رہا ہے کیا تجھے؟ زاہد نے اس کی پسلی میں کہنی ماری۔ زاہد، تم ہر بات کی کھوج لگانا بند کرو گے؟ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے بھی فائلز مکمل کرنی ہے۔ اشال نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اپنے کمپیوٹر کی طرف منہ کر لیا۔ زاہد ہنستا ہوا چلا گیا، لیکن اشال کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیف اس کا اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد بھی خاموش کیوں ہے اور اس کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ شام کو جب اشال گھر پہنچی تو سائدہ بیگم کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ گھر میں عجیب سی اداسی تھی۔ امی میں آ گئی، اشال نے ہینڈ بیگ صوفے پر پھینکا اور کچن میں چلی گئی۔ آ گئی میری بچی، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سائدہ بیگم نے مسکرا کر دیکھا، لیکن ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ امی آپ روئی ہیں کیا؟ کیا ہوا ہے؟ اشال نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سائدہ بیگم نے ایک لمبی آہ بھری۔ وہ مکان مالک آیا تھا دوپہر کو، کہہ رہا تھا کہ اگلے مہینے سے 5000 کرایہ بڑھا رہا ہے، اگر نہیں دے سکتے تو مہینے کے آخر تک گھر خالی کر دو۔ اشال کا دل بیٹھ گیا۔ 5000؟ امی پہلے ہی 15000 بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، اب 20000 کہاں سے لائیں گے؟ بس یہی سوچ کر پریشان ہوں بیٹا، حسن کی پڑھائی کا خرچہ، میری دوائیاں اور اب یہ کرایہ، تو اکیلی جان کتنا کمائے گی؟ سائدہ بیگم کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکل آئے۔ اشال نے ان کے آنسو صاف کیے۔ امی آپ پریشان مت ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میں آفس میں سر سے بات کروں گی، شاید وہ میری تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دیں۔ آپ بس ہمت مت ہاریں۔ اگلے دن لنچ بریک کے وقت جب پورا آفس خالی تھا، اشال ڈرتے ڈرتے سیف کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ سیف لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ سر، کیا میں 2 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ اشال نے مردانہ آواز کے بجائے اپنی اصل دھیمی آواز میں پوچھا۔ سیف نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اور اب یہاں کوئی نہیں ہے تو تم نارمل آواز میں بات کر سکتی ہو۔ سر، وہ مجھے تنخواہ کے بارے میں بات کرنی تھی، اشال نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ ہمارے گھر کا کرایہ بڑھ گیا ہے اور امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے رہتی، اگر آپ میری سیلری میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں تو میری بہت بڑی مدد ہو جائے گی۔ سیف نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مجبوری اور سچائی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن سیف نے روایتی بوس والا انداز اپنایا۔ اشال، تم نے ابھی 2 مہینے پہلے جوائن کیا ہے، کمپنی کی پالیسی کے مطابق سال سے پہلے انکریمنٹ نہیں ہوتا۔ اشال کا چہرہ اتر گیا۔ جی سر، میں سمجھ سکتی ہوں، کوئی بات نہیں، شکریہ۔ وہ مڑنے لگی۔ رکو، سیف نے اسے روکا۔ کمپنی کے رولز تو نہیں بدل سکتے، لیکن شام کو میرے فرینڈ کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اسے ایک پارٹ ٹائم ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ضرورت ہے۔ اگر تم روزانہ آفس کے بعد 2 گھنٹے وہاں کام کر سکو تو وہ تمہیں اچھا پے کر دے گا۔ بولو، کرو گی؟ اشال کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جی سر، بالکل کروں گی، میں محنت سے کام کروں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیف کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، شام کو میں تمہیں وہاں کا ایڈریس دے دوں گا۔ اب جاؤ، زاہد اندر آنے ہی والا ہے۔ شام کو 7 بجے اشال نے آفس پہنچ گئی۔ کام آسان، لیکن 9 بجے تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے اس کی کمر اور آنکھیں دکھنے لگتی تھی۔ جب وہ پہلے دن کا کام ختم کر کے باہر نکلی تو سڑک پر اندھیرا ہو چکا تھا اور سواریاں ملنا مشکل ہو رہی تھی۔
وہ اسٹاپ پر کھڑی ویگن کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک تیز رفتار موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر رکی۔ اس پر 2 لڑکے بیٹھے تھے جن کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اوئے چھوٹے، کہاں جا رہا ہے اتنی رات کو؟ آجا تجھے چھوڑ دیں، ایک لڑکے نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اشال کو لڑکا ہی سمجھ رہے تھے لیکن اس کے حلیے اور گھبراہٹ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اشال نے ڈر کر اپنا بیگ سینے سے لگا لیا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں بھائی، میں چلا جاؤں گا، آپ جائیں یہاں سے۔ ارے یار، نخرے تو دیکھو اس کے، چل آ بیٹھ گاڑی پر۔ دوسرے نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ اشال خوف سے چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک کالی ہونڈا سٹی ان کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سیف غصے میں باہر نکلا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سیف کی کڑکدار آواز گونجی۔ لڑکوں نے سیف کی مہنگی گاڑی اور اس کا روب دیکھا تو فوراً موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ سیف نے غصے سے اشال کو دیکھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اتنی رات کو یہاں اکیلی کھڑی ہو؟ میں نے تمہیں کام کا کہا تھا، سڑکوں پر رولنے کا نہیں۔ اشال کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے دھڑ دھڑ آنسو بہنے لگے۔ سر میں کیا کرتی؟ کوئی ویگن نہیں مل رہی تھی، میں تو بس اپنے گھر والوں کے لیے۔ وہ سسیاں لینے لگی۔ سیف نے گہرا سانس لیا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اشال خاموشی سے اگلے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہا تھا۔ اشال کو لگ رہا تھا کہ سیف جتنا سخت دکھتا ہے اندر سے اتنا ہی رحم دل ہے، اور سیف اس کے دل میں اشال کی ہمت کے لیے محبت کا ایک نیا جذبہ جنم لے رہا تھا جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے سے ڈر رہا تھا۔ جب گاڑی محلے کے موڑ پر پہنچی تو اشال نے گاڑی رکوا دی۔ تھینک یو سر، آپ نے آج پھر میری مدد کی۔ اپنا خیال رکھا کرو اشال، کل سے میں تمہیں خود وہاں ڈراپ کر دیا کروں گا۔ سیف نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، لیکن اس کے الفاظ نے اشال کے دل میں ایک ہلچل مچا دی۔ اشال مسکرائی اور گاڑی سے اتر کر گلی میں مڑ گئی۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، اس نے دیکھا کہ تالا ٹوٹا ہوا تھا اور اندر سے سامان بکھرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اشال کا دل دھک دھک سے رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سائدہ بیگم ایک کونے میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور ان کے سامنے محلے کا ایک بدنام گنڈا اور مکان مالک کا آدمی شاہد کھڑا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا مائی، اگر کرایہ نہیں بڑھا سکتی تو کل صبح یہ گھر خالی ملنا چاہیے، ورنہ اگلی بار سامان سڑک پر ہوگا اور تم دونوں ماں بیٹی بھی۔ شاہد نے کھردرے لہجے میں کہا۔ شاہد بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میری بیٹی صبح اکیلی کما کر لاتی ہے۔ سائدہ بیگم نے ہاتھ جوڑے۔ امی، اشال بہا کر ان کے پاس پہنچی اور شاہد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی اور میری امی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نکل جائیں یہاں سے۔ شاہد نے اشال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک خبیث مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ کمانے والی بیٹی جو دن بھر مردوں کا حلیہ بنا کر باہر گھومتی ہے۔ اشال کا خون جم گیا۔ شاہد کو اس کا سچ کیسے معلوم ہوا؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ محلے میں کسی کو نہیں پتا؟ شاہد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ دنیا کی نظروں میں تم جو بھی بنو، میرے سامنے تو تم ایک اکیلی لڑکی ہی ہو۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کرائے کے علاوہ بھی کچھ شرائط ماننی پڑیں گی۔ اس نے اشال کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اشال خوف اور غصے سے کانپ اٹھی۔ اب وہ اس نئی مصیبت سے کیسے بچے گی؟ کیا اس کا سارا سچ پورے محلے کے سامنے آنے والا تھا؟ ہاتھ پیچھے کرو۔ اچانک پیچھے سے ایک کڑکدار آواز آئی۔ شاہد نے مڑ کر دیکھا تو سیف دروازے پر کھڑا تھا، جس نے اشال کا بیگ گاڑی میں رہ جانے کی وجہ سے یہاں کا رخ کیا تھا اور اندر کی باتیں سن چکا تھا۔ سیف نے بغیر کوئی موقع دیے شاہد کا گریبان پکڑا اور اسے زور کا جھٹکا دے کر باہر کی طرف پھینکا۔ اگر دوبارہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو پولیس بعد میں آئے گی، پہلے میں تمہاری ہڈیاں توڑوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سیف کا روب دے کر شاہد خاموشی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سیف نے مڑ کر سائدہ بیگم اور اشال کو دیکھا جو خوف سے رو رہی تھی۔ سیف سائدہ بیگم کے پاس آیا اور عزت سے سر جھکایا۔ اماں جی، آپ پریشان مت ہو، میں نے اشال کی سچائی اور اس کی محنت دیکھ لی ہے۔ اب اسے یہ روپ دھارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اشال کے لیے ہاتھ مانگتا ہوں۔ سیف کی بات سن کر اشال نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت صاف چھلک رہی تھی۔ سائدہ بیگم نے روتے ہوئے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور خدا کا شکر ادا کیا جس نے ان کی آزمائش کا اتنا خوبصورت انجام لکھا تھا۔ مسجد کا صحن مہکتے ہوئے گلابوں اور ملوتے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اشال سفید رنگ کے خوبصورت اور سادگی سے بھرپور جوڑے میں ملبوس سرخ گھونگھٹ نکالے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دوسری طرف سیف سفید شیروانی میں پرسوز چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے پوچھا
اشال فاطمہ بنت امجد، کیا آپ کو سیف احمد ولد اسلم کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ اشال نے نم آنکھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ 3 بار کہا، قبول ہے۔ ہر طرف مبارک ہو کی آوازیں گونج اٹھی اور سیف نے محبت بھری نظروں سے اپنی سچی شریک حیات کو دیکھا۔ دونوں کی آزمائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار دونوں اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ سیف نے اشال کے قریب آ کر اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی، جو سیف کو بہت بھا رہا تھا۔ آج کے بعد تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اشال، اب تم میری ذمہ داری بھی ہو اور میرا سکون بھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اشال نے نظریں اٹھا کر سیف کو دیکھا، جس میں اب صرف احترام ہی نہیں، گہری محبت بھی تھی۔ سیف نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، جس سے ان کی نئی زندگی کا خوبصورت آغاز ہوا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں اشال، میں جب بہت چھوٹا تھا، میرے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے تھے، پھر ان دونوں نے طلاق لے لی اور الگ الگ رہنے لگے تھے۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں ان دونوں سے الگ ہو گیا۔ میں کبھی کبھی ان سے ملنے تو جاتا ہوں اور دونوں کے اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ مگر اب جب سے تم مجھے ملی ہو، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے دوبارہ سے جینے کی، زندہ رہنے کی وجہ مل گئی ہے اشال۔ اشال نے محبت اور ہمدردی سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس کے دل کے زخموں پر اب اس کی محبت مرہم بن چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا دکھ بانٹ کر زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ کمرے کے ایک کونے میں انہوں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز نفل ادا کیے۔ دونوں نے رو رو کر خدا سے اپنی خوشیوں اور سکون کی دعا مانگی۔ ٹھیک 1 مہینے بعد سیف اور اشال سفید احرام باندھے ساجدہ بیگم کے ہمراہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے۔ مکہ کی مقدس فضاؤں میں انہوں نے اپنے پہلا عمرہ مکمل کیا۔ کعبے کے سائے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ان کے دلوں میں اب ماضی کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ آنے والی زندگی کے لیے صرف شکر اور لامتناہی محبت تھی، جس نے ان کی ادھوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا تھا۔